بسم اللہ الرحمن الرحیم حی علی الفلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 9 رمضان المبارک ہے اور افطار ٹرانسمیشن پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ کروڑہا شکر اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے پورے جہان کو تخلیق کیا، اور کروڑہا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، میں پروگرام میں سب سے پہلے اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد ابو بکر صاحب، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں حضرت علامہ قاری محمد عثمان خان قادری صاحب، اور بالکل ان کے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع نماز کی فضیلت اور نماز ترک کرنے پر سنائی گئی وعید ہوگا۔ اس پر ہم مزید گفتگو انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں حافظ محمد ابو بکر سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ، ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ علامہ محمد عثمان خان قادری سے کہ وہ نعتیہ اشعار جو ہیں وہ پیش کریں۔ جی حافظ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب نصیبہ جگہ میں مدینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیبہ جگہ میں مدینے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نصیبہ جگہ میں مدینے، نصیبہ جگہ کدی سرکار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کدی سرکار مدینے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں دیکھا سبز گنبد دے نظارے، میں دیکھا سبز گنبد دے نظارے، میں دیکھا سبز گنبد دے نظارے، کراں ٹھنڈیاں نگاہ میں سبحان اللہ، مدینے، سبحان اللہ، کراں ٹھنڈیاں نگاہ میں مدینے،
سبحان اللہ ماشاء اللہ سنہری جالیاں کون بیٹھے سنہری جالیاں کون بیٹھے سنہری جالیاں کون بیٹھے کراں رو رو دعا میں مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ کراں رو رو دعا میں مدینے سبحان اللہ کدی سرکار میں مدینے اے رو نکلے ادو عمران عاجز اے رو نکلے ادو عمران عاجز اے رو نکلے ادو عمران عاجز جدوں سجدے چ جاواں میں سبحان اللہ ماشاء اللہ آمین ماشاء اللہ کدی سرکار مدینے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں استاذ الحفاظ زینت القراء فخر القراء حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب ہم انہی سے سوالوں کے جوابات بھی لیں گے آج ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت اور نماز ترک کرنے کی وعید تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب پروگرام میں تو سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ نماز دین کا ستون ہے مومن کی معراج ہے جنت کی کنجی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہمارے ناظرین کو نماز کی فضیلت کے حوالے سے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے شک ویس بھائی آج بڑا اہم موضوع آپ نے چوز کیا ہے اور جس حوالہ سے مسلمانوں کو معلومات تو ہیں نماز کی اہمیت کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود نماز سے چشم پوشی کرتے ہیں اور بہت اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں بہت ساری عبادات اللہ کریم نے ہم پر لاگو کی ہیں لیکن نماز کی فضیلت اور اہمیت سب سے زیادہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اگر کسی حکم کے بارے میں کسی کام کے بارے میں ایک ہی بار حکم فرما دے تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے بے شک لیکن اللہ کریم کا بار بار ارشاد فرمانا نماز کے حوالہ سے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم اور بڑا ضروری عمل ہے جس کی بار بار تاکید کی جا رہی کم و بیش 700 مرتبہ علماء کرام نے گنوایا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر فرمایا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنا اہم عمل ہے اور کتنا ضروری عمل ہے ایک آیہ کریمہ بیان کرتا ہوں اللہ کریم نے قرآن عظیم میں نماز کی فضیلت کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے واقعی آپ بھی غور کریں روزمرہ زندگی میں جو بندہ نمازی ہے مسجد میں آنے والا ہے نماز پڑھنے والا ہے کتنی ساری قباحتوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے پاک پکیزہ رہنا شروع ہو جاتا ہے احادیث طیبہ میں بھی بہت ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ہمیں بیان فرمائی ہیں جس طرح آپ نے بتایا نماز دین کا ستون ہے الصلاۃ عماد الدین الصلاۃ معراج المومنین ہاں جی اس طرح دیگر احادیث ہیں تو یہ حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے صلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے یہ دیکھیں نا ستون پر ہی عمارت کھڑی ہوتی ہے دار و مدار بے شک عمارت کا وہ ستون پر ہی ہوتا ہے بہت خوب دین اسلام کی جو نورانی عمارت ہے یہ بھی نماز پہ ہی قائم ہے اور اگر نماز والا ستون بیچ سے گرا دیا جائے تو یہ نورانی عمارت جو ہے اس کے گرنے کا اندیشہ ہے اس لیے نماز بہت ضروری عمل ہے اور اس کو وقت پر پڑھنا بہت ضروری ہے علامہ صاحب قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ اقیم الصلاۃ اور ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نماز پڑھو تاکید یہی کرتے ہیں نماز قائم کرو اقیم الصلاۃ تو اس قائم کرنے سے کیا مراد ہے جی ویس بھائی یہ کہ پہلے تو نماز ہم پڑھیں گے نا بعض لوگ اس چیز سے نہ پتہ کچھ اپنے مطلب کا مفہوم لے لیتے ہیں بعض لوگ جو سمجھ لیں کہ نام نہاد مسلمان اور اس طرح کے کوئی ڈبہ پیر بھی جو نماز کے منکر ہیں اور نماز کا راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی نماز کا حکم ہے نماز قائم کرو پڑھنے کا کہاں ہے
تو یہ دیکھیں پڑھے بغیر کوئی قائم کر کے دکھائے نا مجھے، پہلے پڑھیں گے، ہاں جی نماز پڑھیں گے، پھر قائم سے یہ بھی اس سے مطلب ہے کہ نماز پڑھ کے پھر عمل ایسے کرنے ہیں کہ نماز ہماری ضائع نہ ہو، اور عمل ایسے کرنے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والے ہوں، یعنی کہ نماز پڑھے بندہ پھر برائیوں میں مبتلا ہوتا جائے. تو اس لیے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے سے ہی پہلے پڑھیں گے پھر ہی اسے قائم کر سکیں گے. بالکل صحیح، یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو قائم کرنا بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ صحابہ کرام کا جذبہ نماز کیسا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نماز سیکھی، تو ان کا وہ جذبہ کیسا تھا؟ جی ویس بھائی، جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ان جیسی نماز کی فکر کہیں بھی نہیں ملتی جس طرح ان کے اندر نماز کی فکر تھی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ پہلے بزرگوں کے اندر نماز کا اس قدر جذبہ تھا کہ اگر ان میں کوئی لوہا کوٹنے والا ہوتا تھا تو تھوڑا اوپر اٹھاتا تھا تو کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تھی، تو وہ نیچے بھی نہیں لاتا تھا، اوپر سے تھوڑا چھوڑ دیتا تھا کہ ان کے نزدیک یہ بھی تاخیر میں شامل تھا. اللہ اکبر. اور پھر اگر کوئی وہ چمڑا سلائی کرنے والا ہوتا تو چمڑے کے ایک طرف سوئی لگاتا تھا تو بلاوا آ جاتا نماز کا، تو وہ دوسری طرف چمڑے کی دوسری طرف سوئی نہیں نکالتے تھے کہ یہ بھی وہ دیر میں شامل سمجھتے تھے. اسی وقت اسی حالت میں چھوڑ کر وہ فوری مسجد میں چلے جاتے تھے. یعنی جیسے ہی حکم ملتا وہ تاخیر نہیں کرتے، اپنے کام کا چھوڑ کر فی الفور مسجد میں چلے جاتے. اور بازار اس وقت جیسے بھی ہوتے تھے سارے بند ہو جاتے تھے اور صحابہ کرام کا مسجد میں اجتماع ہوتا تھا. اور ہمارے تو شاید عیدین کے موقع پر بھی اتنا رش نہ ہوتا ہو عام نمازوں میں، عام نمازوں سے مراد یہ جو پنجگانہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں اتنا رش ہوتا تھا کہ عید کا سما ہوتا تھا. اور باقی علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ نماز جو ہے وہ اس وقت تو خانہ کعبہ کا طواف تک رک جاتا ہے، تو انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کے کام کاج نہیں رکتے. تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جو ہے نماز ترک کرنے پر کیا وعید سنائی گئی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کیا ذکر آتا ہے؟ جی قرآن پاک میں بے نمازی کے حوالہ سے تو واضح طور پر فرمایا گیا. ایک آیت کریمہ ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. دوزخ کے اندر ایک وادی ہے جو بے نمازیوں کے لیے ہے، اس میں اور بھی جو ہے وہ کچھ جرم والے لوگ ہوں گے لیکن ان میں بے نمازی بھی ہوں گے. تو یہ قرآن پاک کی واضح آیا کریمہ بتا رہی ہے کہ نمازیں ضائع کرنے والے اگر توبہ نہیں کریں گے، ان کی قضا نہیں کریں گے تو ان کو جہنم میں بھیجا جا سکتا ہے. ایک دوسری آیا کریمہ سورہ مدثر کے اندر 29ویں پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں اور دوزخیوں کا آپس میں بات چیت کا ذکر فرمایا. فی جنات یتساءلون، وہ باغوں والے جنت والے پوچھتے ہیں عن المجرمین، مجرموں سے یعنی دوزخ والوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گی؟ وہ پتہ کیا کہیں گے، وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ سب سے پہلا جواب یہ دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. استغفر اللہ. اس سے پتہ چلا کہ بے نمازی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرمانے پر قادر ہے، لیکن بے نمازیوں کو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخ میں بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ فضیلت اور حدیث میں فضیلت اور وعید میں ایک حدیث شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں، ایک بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی یعنی دلیل ہوگی، اور نجات کا ذریعہ ہوگی. اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز چھوڑ دے، نہ تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی اس کے لیے. اور فرمایا یہ جو جملے ہیں یہ بہت سمجھنے والے ہیں اور ہمارے لیے یہ قابل غور ہیں کہ فرمایا کہ بے نمازی کو قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف جیسے نامراد کافروں کے ساتھ کھڑا کرنا. استغفر اللہ. استغفر. آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ دشمنان اسلام، دشمنان رسول کے ساتھ قیامت کے دن ان کی صف میں کھڑا کر دیا جائے؟ جس صف میں فرعون کھڑا ہو، جس صف میں قارون کھڑا ہو، حامان کھڑا ہو، ابی بن خلف جیسے نامراد کافر کھڑے ہوں، اس صف میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو یہ کس قدر ہرما قسمتی ہوگی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان صفوں میں کھڑا کیا جائے کہ جن صفوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے غلام ہوں، تو ہمیں نماز کی حفاظت کرنی. جی بالکل. جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا کسی حال میں نماز کی رخصت بھی ہے؟
جی ویس بھائی، یہ اس سلسلہ میں حضرت امام شافعی کا قول بیان کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اشارہ ابرو چلتا ہے اس وقت تک انسان کو نماز کی رخصت نہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ تو اجازت ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے. آنکھ کا جب تک اشارہ کر سکتا ہے اسے نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز کی رخصت نہیں. ہاں، خواتین کو، اسلامی بہنوں کو مخصوص ایام میں نماز کی معافی ہے، اور روزے جو ہیں وہ ان دنوں میں چھوڑیں گی، وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کریں گی. نماز کی بھی قضا کریں گے؟ نہیں، نماز کی قضا نہیں. اچھا، وہ نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ جی، نماز ان کی رخصت ہے. ٹھیک ہے. ان دنوں میں جو نمازیں رہ جائیں گی ان کی قضا نہیں وہ کریں گی. ہاں، جو روزے رہ جائیں گے ایسی حالت میں ان کی وہ قضا کریں گے. صحیح. باقی ہمیں جو ہم مرد حضرات ہیں تو ان کے لیے تو کوئی صورت نہیں ہے جب تک جس طرح حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اشارہ ابرو چلتا ہے. صحیح. جی. تو رحمت صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پہ اب ظاہر ہے اس حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں کہ ریاکاروں کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب ہے. تو ریاکاری نماز میں اس کے حوالے سے کیا وعید ہے؟ جی، قرآن پاک میں اس کے بارے میں سورہ ماؤن میں فرمایا گیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اس میں دیکھیں نا، فوائل للمصلین. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر نمازیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ آگے ذکر ہے کون سے نمازیوں کے لیے. تو اس سے وہ درس لیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کچھ ایسے پڑھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ وعید ہے. تو جو بالکل سرے سے ہی حکم نہیں مانتے، عمل ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز سے باغی ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر اس میں بہت زیادہ وعید ہے. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو دکھاوے کی نماز پڑھنے والا ہے، اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی نمازیں گندے کپڑے میں ڈال کر ان کے منہ پر ماری جائیں گی. استغفر اللہ. اور اللہ کریم کوئی بھی، یہ صرف نماز نہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس سے پہلے نیت کا قبلہ درست ہونا ٹھیک ہے، ضروری ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو بندے کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ریاکار بندے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے سخی کا در چھوڑ کر ایک کنگال غلام کے سامنے وہ کاسہ گدائی جو ہے وہ بلند کر دے. جو خود غلام ہے، جو کنگال ہے، وہ کیا ڈالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے، نماز ہو یا کوئی اور عمل ہو. جی، بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ انتہائی عام فہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے. جی ناظرین، میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارا موضوع نماز کی فضیلت اور نماز ترک کرنے پر سنائی گئی وعید تھا. کل انشاءاللہ العزیز نماز کے مسائل کا موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ 03337707117 سے بذریعہ میسیج اپنے سوالات ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں. ہم ان کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة